بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا زمل زون۔ قصاص الانبیاء میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے علماء اور حکماء سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے جس سے عمر اتنی طویل ہو جائے کہ انسان اس کا تصور بھی نہ کر سکے۔ ان میں سے ایک علماء نے وہ حضور کی خدمت میں کہا کہ ایک کتاب بہت قدیم وہ وصیت نامہ آدم، اس میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات جس کو کوکاف میں پیدا کیا، اور اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور مکھن سے بھی زیادہ نرم اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار۔ یہ پانی پینے سے انسان کی عمر بہت طویل ہو جاتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اولاد سام میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا اور اس کی عمر بہت زیادہ طویل ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ذوالقرنین نے اپنے ساتھ اپنے ایک خالہ زاد بھائی جو کہ ان کے وزیر بھی تھے، جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، کو لیا اور مغرب کی طرف نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین کے سفر کی بہت ساری ردادیں وہ بہت مشہور ہیں، لیکن ان کے نصیب میں اس آب حیات کا پانی وہ نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ جو موجود تھے حضرت خضر علیہ السلام، کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے آب حیات سے پانی پیا۔ آب حیات کے اس چشمے سے پانی پینے کا واقعہ کتنے حد تک سچ ہے جھوٹ ہے، اس بات کو آگے لے کر ہم چلتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس بات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام، جن کا نام بلیہ بن ملکان تھا اور ان کی کنیت وہ ابو العباس تھی، آپ کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے سے تھا۔ اصل نام بلیہ تھا۔ خضر آپ کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ جس جگہ بھی بیٹھتے تھے، جہاں بھی قیام کرتے تھے، وہاں پر گھاس اگاتی تھی، ہریالی ہو جاتی تھی۔ خضر کا مطلب ہی ہریالی ہے، تو اس نسبت سے وہ آپ کا نام خضر رکھ دیا گیا۔ قرآن پاک میں وہ حضرت خضر کا قصہ سورہ کہف میں موجود ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کسی شخص نے پوچھا کہ آپ سے زیادہ کوئی علم رکھتا ہے، تو انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایک ایسا بندہ ہے جو تم سے زیادہ، اس دور میں بھی ایک ایسا بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو بڑا تجسس ہوا، انہوں نے کہا مجھے بتائیں، میں اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ ایک مچھلی لو، اس کو پکاؤ اور اس کو اپنے ساتھ لے کر چل دو۔ جہاں پہ وہ مچھلی زندہ ہو گئی، وہیں پر حضرت خضر تمہیں ملیں گے۔ حضرت موسیٰ نے ایسے ہی کیا، اور جب حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، بندہ ہوں آپ کی طرف، تو مجھے آپ سے علم سیکھنا ہے۔ حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے۔ حضرت خضر نے کہا کہ تم بار بار سوال کرو گے اور میں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ مجھے ساتھ لے کر چلیں، میں آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ وہ دونوں ساتھ چل دیے، تھوڑے ہی دور گئے کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی سے اترتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک سوراخ کر دیا، تو حضرت موسیٰ کہے بغیر رہ نہ سکی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تب حضرت خضر نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم سوال ضرور پوچھو گے۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنی اس بات کے لیے ان سے ایکسکیوز کیا اور کہا کہ اب آئندہ سے ایسے نہیں ہوگا، آپ چلیں۔ ابھی تھوڑا آگے ہی گئے تھے کہ بچوں میں سے کھیلتے ہوئے ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی گردن دبوچ کر اس کو مار دیا۔ دوبارہ سے حضرت موسیٰ نے وہی سوال کیا تھا جاسوس بھری نگاہوں سے۔ پھر حضرت خضر کا وہی جواب کہ تم نے پھر دوبارہ سوال کیا، تو حضرت موسیٰ نے پھر دوبارہ ایکسکیوز کیا اور بولا کہ اب یہ آخری بار ہے، آپ مجھے ایک موقع اور دیں، اب اگر ایسے ہوا تو میرا اور آپ کا راستہ جدا ہو جائے گا۔ تیسری بار آگے جاتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو چڑھا دیا، تو پھر حضرت موسیٰ نے ان سے سوال کیا کہ یہ دیوار آپ نے کیوں چڑھائی ہے بغیر اجرت کے؟ تو پھر حضرت خضر نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ اب میرا اور تمہارا راستہ جدا ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے راستے جدا ہوں، میں تمہیں تینوں باتوں کی حکمت بتا دیتا ہوں۔ پہلا، میں نے کشتی میں چھید اس لیے کیا تھا کہ وہاں پہ موجود جو ظالم بادشاہ تھا وہ تمام لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا۔ وہ اس کشتی کو سوراخ کی وجہ سے دیکھ کر نگلیکٹ کر گیا اور اس کو چھوڑ گیا، تو اس غریب کے پیٹ پالنے کا ذریعہ بچ گیا۔ دوسرا، جس بچے کو میں نے قتل کیا اس بچے کے والدین بہت نیک تھے، لیکن یہ بچہ بڑا ہو کر بہت برا ہونے والا تھا، اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی جگہ صالحہ نیک اولاد عطا کی۔ اور تھرڈ ون یہ کہ جو دیوار میں نے چڑھائی اس کے نیچے یہ 2 یتیم بچوں کے باپ نے وہ خزانہ چھپا کر رکھا ہوا تھا، تو یہ اس وجہ سے دیوار چڑھا دی کہ جب تک وہ بچے بلوغت کو نہیں پہنچ جاتے، وہ بچے بڑے نہیں ہو جاتے، اپنی چیز کو سنبھال نہیں سکتے، تب تک ان کا یہ خزانہ کوئی دوسرا نکال نہ سکے۔ اور قصہ مختصر یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کے نام و نسب، نبوت اور اب تک زندہ رہنے کے متعلق مفسرین و مؤخرین کی جو رائے ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ حافظ بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے۔ بہرحال قرآن کے اس واقعے کے
की वजह से कि वो हज़रत मूसा के साथ भी उन्होंने सफ़र किया और हज़रत ज़ुल्कुरनैन के साथ भी उन्होंने सफ़र किया, तो ये बात तो साबित होती है कि वो उनके दौर से थे। लेकिन बाज़ मुफ़स्सिरीन का ये भी कहना है कि वो सहाबी भी थे, यानी कि उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनके हाथ पर बैत भी दी। आज के इस दौर में भी कुछ लोगों का कहना ये है कि अब तक भी हज़रत ख़िज़र और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जो हैं वो दोनों हर साल हज के लिए आते हैं, वो दोनों हज करते हैं और वो दोनों हयात हैं। कुछ उलमा के मुताबिक दज्जाल के दौर में दज्जाल एक शख्स से ये कहेगा कि तुम मुझे खुदा मानो, और वो इस बात का भरे मजमे में इनकार करेगा तो वो उसको मरने का हुक्म दे देगा और वो बंदा वहीं पर मर जाएगा। और फिर वो उस मजमे के सामने अपने आप को खुदा साबित करने के लिए कहेगा कि ए बंदा तू दोबारा ज़िंदा हो जा, और वो शख्स दोबारा ज़िंदा हो जाएगा। लेकिन जब वो दोबारा ज़िंदा होगा तो वो ये कहेगा कि अब तो मैं अपने खुदा को और भी अच्छे से जान गया हूँ कि तू खुदा नहीं है, मेरा एक ही खालिक है और वो अल्लाह है। दज्जाल को इस बात पे इस कदर गुस्सा आएगा कि वो दोबारा से उसको मरने का हुक्म देगा, लेकिन अब की बार उसका हुक्म उस पर नहीं चलेगा। तो उलमा के मुताबिक ये शख्स हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ही होंगे। बाज़ उलमा के मुताबिक 4 ऐसे नबी हैं जो कि अभी तक ज़िंदा हैं, जिनमें से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में, और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ये दोनों दुनिया पर मौजूद हैं। हम एज़ उम्मत मोहम्मदी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर जो है वो पक्का यकीन रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा दुनिया पर। लेकिन ये वो नबी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले आ चुके हैं, लेकिन उनके अब तक दुनिया पर मौजूद होने की बात में कितनी सदाकत है ये बात वल्लाहु आलम को ही नहीं जानता। और अगर उन्होंने इतनी लंबी उम्र पाई है तो क्या वाकई उन्होंने आबे हयात पी रखा था? ये सब बातें, अगर आप सब में से इन बातों से कोई बाखबर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को आइंदा ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।